الحمد لله الذي خصل بالفضل والتشريف شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، ایک مرتبہ پھر اللہ نے مبارک مہینہ رمضان گزارنا ہم لوگوں کے نصیب فرمایا ہے. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے. اور میں آپ حضرات کو رمضان مبارک کی بے شمار مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں درس قرآن کے عنوان سے ملاقات ہوتی رہے گی. سب سے پہلے آج ہم ایک تمہیدی گفتگو کر لیں، اس کے بعد کل سے باقاعدہ سورۃ التطفیف یا سورۃ المطففین کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں آئے گی. رمضان میں جہاں پر ہم دوسری عبادات میں کثرت کرتے ہیں، وہیں ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت پر بھی ہم توجہ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اس مہینے سے گہرا تعلق اور ربط ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے بڑا گہرا اور ربط کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے. اور بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے. یہ بھی ایک رمضان کی اور قرآن مجید کی ایک گہری دوستی یا گہرے تعلق کو بتاتا ہے. تو قرآن مجید کے بے شمار حقوق ہیں. بحیثیت مسلمان ہم پر 3 حقوق بنیادی طور پر بہت ہی اہم ہیں. قرآن مجید کا سب سے پہلا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تلاوت اس طرح کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا. اس طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جس طرح آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے آپ ٹھیک اسی طرح پڑھتے رہیے. یہ وہاں پر ایک نصیحت کی گئی، رہنمائی کی گئی کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے. دیکھیے، قرآن مجید کو پڑھنے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں لیکن حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تلاوت درست نہیں ہوتی. بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایک ایگزامپل آپ دیکھیں، ایک لفظ ہے قلب، قاف لامبا. دوسرا لفظ ہے قلب، کاف لامبا. جو پہلا والا ہے قلب، اس کے معنی ہوتے ہیں دل کے، ہارٹ کے. دوسرا جو معنی ہے قلب، اس کا معنی ہے کتے کے، ڈاگ کے. صرف ایک حرف تبدیل ہوا، قاف سے کاف آ گیا تو دل سے ڈاگ ہو گیا، اور کاف سے قاف آ گیا تو ڈاگ سے دل ہو گیا. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اگر حروف کی ادائیگی صحیح طور پر درست نہیں ہوئی تو قرآن مجید کی ہم تلاوت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. اگر ہم کو صحیح ادائیگی کا طریقہ نہیں آتا تو ہمیں سیکھنا چاہیے. دنیا میں دوسرے اور بھی کام ہیں جو ہم نہیں جانتے لیکن اس کو سیکھ کر کرتے ہیں. تو قرآن مجید انسانیت کی مسیحائی ہے، انسانیت کی معراج ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اس کو سیکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس پر بھی ہم کو ثواب ملنے والا ہے. صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے ایک حرف پر اللہ 10
رحمتیں یا 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. عشر حسنات کا لفظ آتا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں. پھر فرمایا آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے لا اقول الف لام حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. تو یہ الف لام میم جو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی ایک حرف کے اعتبار سے. تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں اور نیکیاں ہم اپنے نام اعمال میں بڑھاتے چلے جائیں. اور اس کے تعلق سے آخری بات یہ ہے تلاوت کے تعلق سے، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے تو پھر سخت وعید میں ہم شامل ہو جائیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی شکایت کریں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. اس میں قرآن پر عمل کا بھی آ گیا، قرآن کی تلاوت کا بھی آ گیا. تو اس وعید میں ہم شامل ہو جائیں گے. وہ نبی جو ہماری سفارش کرنے والے ہیں اگر وہی ہمیں ہماری شکایت درج کر دیں گے تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا مقام اور ہمارا کیا انجام ہوگا. ایک تو پہلا حق ہو گیا قرآن مجید کا تلاوت کا. دوسرا جو قرآن مجید کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تدبر قرآن جس کو کہا جاتا ہے، فہم قرآن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھ کر ہم پڑھنے والے بنے. وہ لوگ جو بغیر سمجھے پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. کہیں پر آیا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، دوسری جگہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الگ الگ جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو غور کرنے کی تعلیمات دی ہیں، غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. تو جہاں پر تلاوت کی جائے وہاں پر ہمارا یہ معمول بھی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے والے بنیں. اور آج کے دور میں ماشاءاللہ ہر زبان میں تقریباً قرآن مجید کی تفسیریں اور اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کوئی ایک مستند ترجمہ اپنے پاس رکھ کر اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. جب ترجمے کی بات آئی تو گمراہ لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اسی لیے ایک مستند عالم دین سے مشورہ کر کے ان کی رہنمائی کے ساتھ کوئی ایک مستند تفسیر منگائیں، ترجمہ منگائیں اور اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور ایک شکل، اس کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مختلف جگہ درس قرآن ہوتے ہیں، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں درس قرآن کا سلسلہ ہر جگہ چلتا ہے. تو ہماری بھی یہ جو پہل ہے درس قرآن کی آن لائن کی، یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ قرآن مجید کو جو سمجھنا ہمارا حق ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو ہم ایسے دروس میں بیٹھتے رہیں اور دوسرے جو جہاں پر آف لائن ہو رہے ہیں وہاں پر بھی جانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً آن لائن میں جو مختلف علماء کے ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ہم سننے کی کوشش کریں. دو بات تو یہ ہو گئی. اور تیسرا جو حق قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے، وہ اصل ہے، وہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے والے بن جائیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تدبر قرآن، نمبر 3 ہے عمل قرآن، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا. صرف تنہا تلاوت کافی نہیں ہے، تنہا قرآن کو سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ تلاوت کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ جو اہم چیزیں ہے وہ قرآن مجید پر عمل ہے، وہ جو کہ بہت ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں قرآن کریم کے حقوق کے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں قرآن مجید کے یہ 3 حقوق آ جائیں، اور اس کے لیے جو ہم کو کوشش کرنا پڑے اس طرح کی کوششیں ہم انجام دیتے رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے جو حقوق ہیں مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ سورۃ المطففین کی تفسیر اور اس کی تشریح کا آغاز ہوگا. اس کے بعد دوسری سورتوں کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.